آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ شکارپور کے نزدیک آگا ہاؤس سلطان کوٹ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صوبائی وزیر اور موجودہ پی ٹی آئی کے رہنما جناب آغا تیمور خان پٹھان صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ آپ بتائیے، آپ نے سیاست کا آغاز کب سے کیا ہے اور کس پلیٹ فارم سے کیا؟ میرا تو بیسک تو ہم تھرڈ جنریشن پیپلز پارٹی میں ہی رہے ہیں۔ تو یہ جو فرسٹ ڈسٹرکٹ ناظمس کی الیکشن ہوئی تھی جنرل مشرف صاحب کے دور میں، تو اس وقت حادثاتی طور پہ میں سیاست میں آ گیا اور وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کی الیکشن پہ میں کھڑا ہوا تھا، جس میں ہم ہار گئے تھے۔ میرے ساتھ پینل پہ مرحوم جنید احمد سمرو صاحب تھے۔ اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا پیپلز پارٹی کا، اور پھر اسی طرح سیاست میں آتا گیا، اور 2002 یا 2003 میں جو جنرل الیکشن تھے اس میں میں نے اپنے والد صاحب کی کیمپین چلائی تھی۔ والد صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا اس وقت نیب کے کیس میں، تو اللہ کی مہربانی سے اس میں مجھے فتح ہوئی تھی، اور میرے والد صاحب جیل میں رہتے ہوئے بھی الیکشن جیت گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا 2006-2007 میں بائی الیکشن ہوا تھا میرے والد صاحب کی وفات کے بعد، جس میں نے کانٹیسٹ کیا تھا اور میں جیت گیا تھا الیکشن۔ پھر نارملی 2008 محترمہ کی شہادت جب ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے کانٹیسٹ کیا تھا اور بھی جیت گیا تھا 13، اور میں نے لاسٹ الیکشن لاس کیے تھے 13۔ میں نے پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے لڑا تھا وہ بھی، لیکن جو 2017 میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی اپنے کچھ اختلافات کی وجہ سے، اصولوں کی وجہ سے، تو میں اپنے پھر جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ انڈیپینڈنٹ میں لڑا تھا۔ سر، یہ بتائیے کہ آپ کے چونکہ والد صاحب بھی سیاست کرتے تھے، تو آپ کو یہ سیاسی خاندانی طور پر ورثے میں ملی ہے یا آپ کی اپنی بھی تھاٹ ہے؟ ورثے میں کہیں اور میری سوچ بھی ہے، کیونکہ یہاں کے جو حالات ہیں کیونکہ میرے والد صاحب نہیں، میرے دادا بابا پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ میں تھے، اور ان کو قائد اعظم محمد جناح صاحب نے جنرل سیکرٹری بنے تھے وہ مسلم لیگ کے، اور لیاقت علی خان دور کے کیبنٹ میں منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے بعد بھی رہ چکے ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، ایم این اے بھی رہ چکے ہیں۔ تو ان کا سیاست میں ایک اپنا انداز تھا۔ تو سیاست ورثے میں بھی سمجھے ملی ہے، اور کیونکہ اپنے لوگ ہیں، اپنے برادری والے ہیں، کیونکہ میں کمیونٹی پہ الیکشن نہیں لڑتا، میں جو بھی ہو کمیونٹی، کیونکہ مجھے پاکستان میں جہاں جیسے آج کل کا کلچر ہے کہ ہر کوئی اپنے قبائل کے حساب سے لڑتا ہے، تو میرا تو اتنا بڑا قبائل بھی نہیں ہے اور نہ کچھ، تو لوگوں کی محبت ہے، تو اس لیے الیکشن ضروری، اور انشاءاللہ آگے بھی میرے نسل بھی انشاءاللہ کنٹینیو کرے گی۔ سر، یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر ابھی پی ٹی آئی جوائن کی ہے، تو پی ٹی آئی کی پہلے تو کچھ اسکوپ نظر آتا تھا اور کچھ امیدیں بھی تھی نیو جنریشن کی، لیکن آج کل جو اس کا رزلٹ آیا ہے پی ٹی آئی کا، تو 2 سال سے مسلسل گورنمنٹ میں ہے اور اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، غریب عوام بہت پریشان ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی سے نفرت کرنے پر اتر آئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر کے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟ دیکھیں، فیصلہ غلط یا صحیح کے نہیں ہے۔ میں نے جو پی ٹی آئی جوائن کی وہ عمران خان کو دیکھ کر، اور ابھی بھی مجھے امید ہے، ایسے نہیں کہ امیدوں پہ دنیا قائم ہے۔ آپ کو مہنگائی بالکل ہوئی ہے، ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی بھی جا رہی ہے، لیکن آپ شروع سے اگر دیکھتے جائیں کہ اس ملک پہ قرضوں کا برڈن کن حکومت نے ڈالا، اس ملک کو جس طریقے سے لوٹا گیا، کہ اگر عمران خان اس ٹائم پہ اگر جو ایکشن جو لے رہا ہے، اور جتنا ٹھیک ہے ڈالر اوپر گیا، ہر چیز پہ، لیکن
اسی طرح پاکستان کی اس جو قرضوں والی صورتحال ہے وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے امید ہے انسان کو رکھنی چاہیے، انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ یہ کچھ فیسز آئے ہیں، اور دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا اپنا شور ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں، مہنگائی ہوئی ہے، بالکل ہر چیز ہے۔ اب ہمارے پاس جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو کھوکھلا کر دیا گیا۔ آپ سمجھ لیں اب میری یہ یونین کونسل ہے، اب اس یونین کونسل کا آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے 5 لاکھ روپے سنائے آتے ہیں، 1.5 لاکھ روپے سنائے 2 لاکھ روپے تنخواہ میں چلا جاتا ہے۔ نہ یونین کونسل کے سیکرٹری کے پاس گاڑی ہے سرکاری کہ یہاں ڈرائیور کیوں رکھا گیا ہے، اس کی تنخواہ کیوں جا رہی ہے۔ میں آپ سے چھوٹے سے، یہاں کوئی باغ نہیں ہے، ادھر مالی رکھا گیا ہے، مالی کی پوسٹ، ٹھیک ہے نا، 2 کلرک۔ جب اس چیز میں آپ کے برڈن اتنے بڑھ جاتے ہیں، اب یہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں، آفس ہے نہیں، اور یہ لوگ ہیں بھی نہیں، اور ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، تو وہ برڈن کس پہ جا رہا ہے؟ گورنمنٹ پہ ہی جا رہا ہے۔ اگر پی آئی کی فلائٹس آپ کے پاس چند ہیں اور ادھر آپ نے اتنا اسٹاف رکھ دیا تو وہ برڈن ہی پڑے گا۔ اگر میرے گھر کا خرچہ لمٹ 8,000 ہے اور اس میں اگر میں 6 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا اور 6 لوگ رکھتا ہوں تو میں تو آخرکار قرضہ ہی اٹھاؤں گا نا، ڈیفالٹ ہی ہوتا جاؤں گا۔ تو آپ اس طرح دیکھیں، ملک کو بھی تو اسی طرح ڈیفالٹ کیا گیا ہے۔ سیاستدانوں نے پرانی جو بھی ہیں انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے، میں نہیں بولتا کہ عوام کو روزگار نہ ملے، بالکل ملے، لیکن ایک جگہ پہ ایسے نہیں منظور نہیں ہے، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں آپ چلیں میرے ادھر سلطان کوٹ میں، یہاں ڈسپوزل بنے ہوئے ہیں، یوز نہیں ہو رہا، کیونکہ ایسے نہیں، پہلے سے منظوری نہیں ہے، لوگ ہیں ہی نہیں، خالی ایک بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پچھلی گورنمنٹ جو ہوتا ہوا ہے، آخرکار کسی نے کسی کے اوپر تو برڈن آئے گا۔ سر یہ جو ایک عجیب منطق ہے کہ اوپر وزیر اعظم سے لے کر اور نچلی پی ٹی آئی کی قیادت تک مہنگائی کا جواب یہی ہوتا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے ایسا کیا اور پچھلے لوگوں نے ایسا کیا، تو لوگوں نے یہی چیز دیکھ کر تو آپ کو ووٹ دیا اور آپ کا انتخاب کیا۔ اگر پچھلے اچھے ہوتے تو آپ کو کیوں منتخب کرتے، آپ کو کیوں آگے لاتے؟ تو آپ کو انہوں نے، عوام نے اس وجہ سے ہی آگے لے آئے ہیں کہ تاکہ آپ ان کا کفارہ ادا کریں اور ان کی جگہ اچھی پرفارمنس دکھائیں۔ لیکن آپ نے بھی تو 2 سال آپ کو گزر گئے ہیں، ابھی تک آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کچھ کیا تو نہیں ہے، لیکن ویسے اور مطلب ہے کہ عوام کو مہنگائی کی دلدل میں آگے دھکیل دیا ہے، تو اس کا بھی تو کچھ آپ کریں نا۔ بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، اس بات کا عمران خان نے بہت دفعہ نوٹس بھی لیا ہے کیبنٹ میں۔ سر میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی بتا دوں، یہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ ڈالر چڑھ گیا، ڈالر نیچے ہو گیا، اس کا کچھ نہیں ہے۔ پہلے آپ کے ایس ڈی ایم صاحب، اے سی صاحب کے پاس مجسٹریٹس پاور ہوتے تھے، جو آج نہیں ہے۔ وہ مارکیٹ میں جا کے جو ریٹ چیک کرتے تھے، اویلیبلٹی چیک کرتے تھے، اب ان کو پاورز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ پاورز دیے جائیں تو اس پہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، اور ہماری بہت دفعہ اس چیزوں پہ بات ہوئی ہے کہ پرانے مجسٹریٹ پاورز ان کو دیے جائیں، جیسے زیادہ سے زیادہ مسئلے حل ہو سکیں۔ اور آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ پہلے مجسٹریٹ ہی ایس ڈی ایم اور اے سی چھوٹے چھوٹے کیسز ان کی کورٹس میں چلتے تھے، حالانکہ سول کورٹس اور اتنے ان کی کورٹس میں کیسز نہیں جاتے تھے۔ تو آج کل جو کورٹ میں بھی جو مسئلے چل رہے ہیں کہ اتنی کیسز کی بھر مارے، وہ اسی وجہ سے۔ تو ہماری تو ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ پرانا فارمولا واپس آ جائے تو اس سے زیادہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو ذخیرہ اندوزی ہے، دیکھیں میں بتاؤں، ہر جگہ پہ ایک چیز مافیا ٹائپ بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ کو آئے دوسرے گورنمنٹ کو فیل کرے، ٹھیک ہے نا۔ میں مانتا ہوں 2 سال 2.5 سال میں وہ چیز جو اوپر گئی ہے انشاءاللہ نیچے بھی آئے گی، اور عوام اس مہنگائی کے دلدل سے باہر نکلیں گے۔
یہ ناظرین کو سر یہ بتائیں کہ آپ جو موجودہ سچویشن ہے یا جو جس طرح کی کارکردگی پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی دکھا رہی ہے اور اس طرح کا جو کارکردگی رہی آپ کی اور پی ٹی آئی کی، تو جس طرح آپ کا حشر یا آپ کو رزلٹ ملا ہے جی بی میں گلگت بلتستان کے اندر کہ آپ نے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا پی ٹی آئی کو، تو اس طرح اگلی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو عوام ریجیکٹ نہیں کر لیں گے؟ ریجیکٹ تو میں سمجھتا نہیں کہ وہاں تو پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سیٹیں لی انڈیپینڈنٹس کے ساتھ. انڈیپینڈنٹ کے ساتھ نا، بلے کو تو ووٹ نہیں ڈالا نا عوام نے. تو لیکن سیٹیں تو ان کے پاس ہیں نا اس وقت. سب سے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو آپ خریدیں گے تو یہ تو نہیں، خریدنے کی بات نہیں ہوئی نا. انڈیپینڈنٹ لوگ ان کے ساتھ انہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا، ان کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہی جیتے ہیں نا. تو جیسے پیپلز پارٹی 2 پہ آئی ہے، نواز لیگ 1 پہ آئی ہے، تو اس کے مقابلے میں بلے نے تو میں سمجھتا 7 سے 8 سیٹیں اٹھائی ہے نا. نہیں، بلے نے میرے خیال میں 3 سے 4 سیٹیں اٹھائی ہیں اور 6 سے 7 انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ جو ہوا ہے تو پہلے سے تو بلے کی کامیابی زیادہ ہوئی ہے نا، یا بلا پیچھے تو نہیں گیا نا. یہ جی بی کے اندر تو فرسٹ ٹائم الیکشن ہوئی ہے، تو فرسٹ ٹائم الیکشن میں ہی بھلے کے اوپر تو ووٹ نہیں پڑا، مطلب ہے کہ انڈیپینڈنٹ زیادہ پڑا ہے، پارٹیوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر لیا. اب ادھر کی عوام کا فیصلہ ہے، ادھر کی عوام کا فیصلہ ہے. اور آگے بھی اگر پی ٹی آئی نے اگر اپنی پرفارمنس نہیں دکھائے گی تو ہمیں تو لوگوں کے پاس آخر میں جانا ہے نا 2 سال کے بعد. کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں 2 سال کے بعد لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے. 2 سال کے بعد ہمیں تو لوگوں کے پاس جانا ہے، وہ سب کے سامنے آ جائے گا اس وقت. ابھی ٹائم ہے اس چیز میں. یہ ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ جب سے آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے تب سے بہت ہی کم ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی گرین سگنل آ جائے تو آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. مشکل. لوگ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو گرین سگنل ملا کیا وہ کوشش کریں کہ ہمیں سے گرین سگنل ملے، ہم پیپلز پارٹی میں ایڈجسٹ ہو جائیں. میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں، مجھے گرین سگنل کا مجھے بہت دفعہ آفر بھی ہوئی ہے. میں ایک اصول پرست سیاستدان ہوں، اصول پرست سیاستدان کا پوتا اور بیٹا ہوں. اگر پارٹیاں چینج کرنی ہوتی تو کب کا چینج کر سکتا اور اپنے مفاد حاصل کر سکتا تھا. مجھے بھی سیاست کرنی آتی ہے، میں وہ سیاستدان نہیں ہوں صرف اپنے مفادوں کے لیے سیاست کروں. اگر میں چاہتا تو پیپلز پارٹی مجھے اس وقت 2018 میں بھی ایم این اے کی سیٹ دے دیتی اور میں جیت جاتا. لیکن اصول اپنے ہوتے ہیں، ہار جیت نصیب کا کام ہے. انسان اندر صرف جیتنے کے لیے نہیں آیا، انسان اپنے اصولوں پہ قائم رہے. میرا ایک آپ کو چیز کہنا بتا دوں کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، جس پارٹی میں ہم رہے ہیں اس پارٹی نے ہمیں چھوڑا ہے، ہم نے پارٹی کو نہیں چھوڑا. محترمہ فاطمہ جناح مسلم لیگ ختم ہو گئی تب میرے دادا بابا نے مسلم لیگ چھوڑی تھی، 40 سال دیے. پھر 69-70 سے ہم نے پیپلز پارٹی جوائن کی تو پیپلز پارٹی کو ہم نے 47 سال دیے. اس سے زیادہ عرصہ کوئی بھی نہیں رہا. بیچ میں لوگ آئے گئے ہیں، ہم آئے گئے بھی نہیں ہیں کہ ابھی آئے ابھی گئے. اب گئے ہیں تو گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے اصولوں کی بات پہ، لیکن ابھی وہ بھی مشکل ہے. یہ جو پچھلی جنرل الیکشن میں آپ جو اپنے مخالف کینڈیڈیٹ تھے فنکشنل لیگ کے اس کے مقابلے میں آپ ہار گئے تھے، تو آپ نے کوئی ظاہر بات ہے اس کا پھر جائزہ بھی لیا ہوگا، کیا کن وجوہات کی بنا پر آپ ہارے تھے؟ کچھ جو میرے ساتھ اتحادی تھے ان کے ووٹ میرے سے نہیں پڑے، اور میری جے یو آئی نے بھی سپورٹ کی تھی، ان کا بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا. اور دوسری بات 5 بجے کے بعد 5:30 بجے 5 بجے کے بعد کوئی چکر چل گیا، کیونکہ
کسی جگہ پہ بھی پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اور ہر جگہ پہ مجھے اپنی امید تھی. تو اتنے میں کسی پولنگس پہ ہم نے لوگ بھی پکڑے, میرے بیٹے کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی تھی, سب کو پتہ ہے. ہم نے لوگ پیسوں کے ساتھ اور بیلٹ پیپرز کے ساتھ پکڑے تھے اندر, اور آرمی بھی موجود تھی, اس کی کلپس بھی ہے, اس کی ہر چیز ہے, اور اس کی میں نے آلریڈی پٹیشن بھی چل رہی ہے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے, تو یہ تو الیکشن کی چلتی رہتی ہیں, 10 سال کے بعد فیصلہ بھی آ جاتا ہے, 12 سال کے بعد بھی فیصلہ آ جاتا ہے. وہ تو سب کے سامنے ٹھیک ہے, وہ جیت گیا, وہ اس میں کیا ہو گیا. لیکن مجھے اپنے دوستوں سب نے مجھے امید سے زیادہ ووٹ پڑے, یہ میں بات بتا دوں, مجھے امید سے زیادہ ووٹ پڑے. یہ جو ضمنی الیکشن تھی, اس میں کہا جاتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ پر مطلب ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے بجائے جو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا, شاید جیوا کے کینڈیڈیٹ تھا ناصر محمود صاحب, اس کو آپ نے سپورٹ کیا تھا امتیاز شیخ کے مقابلے میں, جبکہ آپ اس وقت پیپلز پارٹی میں ہی تھے. ہاں, آپ نے بہت سوال اچھا کیا. جب امتیاز شیخ کو پیپلز پارٹی میں جوائن کیا گیا تو مجھے بولا گیا کہ سائیں آپ کے پاس تو آغا صاحب ڈسٹرکٹ میں آتے بھی نہیں ہیں, سیاست بھی نہیں کرتے, اور ان کی 3 اپنی گاؤں کی صرف پولنگ اسٹیشن ہے, 2 گاؤں کی, ایک حاجی پیرل سنجرانی صاحب والی پولنگ. مجھے یہ کہا جاتا 3-4 پولنگ ہے ان کے پاس, اور باقی تو ان کے پاس ووٹ ہے بھی نہیں. جبکہ اس سے پہلے جو لوکل گورنمنٹ کی الیکشن ہوئی تھی تو میرے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی جیت کے آئے تھے, یونین کونسلز پہ بھی اور سٹی کے وارڈز پہ بھی, جہاں مجھے ٹکٹس نہیں دیے گئے تھے, اور آپس میں ہماری الیکشن ہو گئی تھی ہر جگہ پہ. تو تھوڑا سا آپ کو رزلٹ بتا دوں, 2013 کی الیکشن میں نے 24,000 ووٹ اٹھائے تھے اور امتیاز شیخ نے 35,000. ٹھیک ہے جی. جب 2016-17 کی بائی الیکشن ہو رہی ہے تو امتیاز شیخ کو کتنے ووٹ اٹھانے چاہیے؟ 24,000 میں جو مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے ملے تھے وہ بھی ملنے چاہیے تھے, اور 35,000 امتیاز شیخ اپنے بھی, تو تقریباً ان کو 60,000 ووٹ تو ملنے چاہیے تھے, 50-60,000 ووٹ. تو ان کو 35,000 ووٹ کیوں پڑے؟ اور مولانا صاحب جب بھی اٹھتے تھے تو ان کو یہاں 6,000 ووٹ کیوں پڑتے تھے؟ تو میرے پاس یہ صاحب یہاں بیٹھے تھے, بلاول صاحب بھی پہلے ہو کے گئے تھے مجھے کہ یار سیدھی سی بات, انہوں نے بولا آ گیا ہے تیمور, میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ناجائز ہوئی ہے. اندر کمرے میں مجھے اس نے بولا تھا, کوئی ڈپی چھپی بات نہیں ہے, اکیلا میرا پیسہ سیٹ کر اس نے میرے ساتھ بات کی تھی. اس کے بعد فریال ٹالپور اور سارے MNA MPs آئے تھے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں پورا سندھ یہاں آ گیا تھا, اور میں نے اسی ٹیبل پہ بیٹھا تھا کیونکہ جگہ نہیں تھی. اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے میں نے سب کے سامنے بولا تھا, بی بی آپ نے تو مجھے خود بولا تھا کہ تمہارے پاس 3-4 پولنگ ہیں, تمہارا تو ووٹ ہی نہیں ہے. میں 3-4 پولنگ ہیں آپ کو دے سکتا ہوں, میرے پاس اور ووٹ نہیں ہے. میں نے کوئی ڈھپی چھپی بات نہیں کی تھی. اس میں میرا ان کو بالکل اشارہ تھا کہ آپ دیکھ لیں رزلٹ کیا آتا ہے. رزلٹ آ گیا. اگر وہ 3-4 پولنگوں کا ووٹ بھی اگر 3-4 ہزار میں ادھر دے دیتا تو پیپلز پارٹی کی تو -4 کرتے, وہ انہیں 27,000 سے 31 پہ آتا, وہ 35 پہ 31 پہ, تو 100-200 ووٹ سے پیپلز پارٹی تو ہار جاتی. یا اگر میں اوپن ورک کرتا, جو میری غلطی تھی, اگر میں نے صرف 3 پولنگ تو مجھے اوپن اگر کرنا ہوتا تو میں ان کو وہ بھی کر سکتا, لیکن میں نے صرف اپنا دکھانے کے لیے کہ آپ نے مجھے وہ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ میں 3-4 پولنگ تک ہوں. میں نے اوپنلی بولا تھا میں آپ کی 3 پولنگوں پہ جو آپ نے خود بولی ہیں کہ آپ کی ہیں, میں آپ کی مدد کر رہا ہوں, وہ آپ مجھے دے دیں, باقی میں نہیں, میرا کام نہیں ہے اس پہ.
مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ نے جو 3-4 پولنگس ہیں ان کے اوپر آپ نے امتیاز شیخ کی سپورٹ کی تھی، باقی پولنگس پر آپ نے ناصر محمود کو سپورٹ کی؟ ہاں تو وہ سیدھی سی بات میں نے ان کو دکھانا چاہا نا. انہوں نے خود بولا تھا جب انہوں نے بولا کہ آغا تیمور کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے, تم تو 3-4 پولنگ پہ ہو بس, باقی پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے, تو میں 3-4 پولنگز پہ سپورٹ کروں گا نا سر. تو میں نے ان کو پتا بھائی آپ مجھے 3 پولنگز کے اپنے بیگ دے کے جائیں, 3-4 پولنگوں کے. یہ تو بعد میں پھر امتیاز شیخ صاحب سے آپ کی نہ بن پائی, اور آپ کا یہ ٹائم پیریڈ میں جو یہاں کا میونسپل چیئرمین تھا آخرکار اس کو بھی ہٹایا گیا, اور اتنے فاصلے امتیاز شیخ صاحب کے ساتھ آپ کے بڑھ گئے کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی. تو یہ آخر کیوں نوبت آئی؟ آپ ساتھ بھی تو کام کر سکتے تھے. میری امتیاز شیخ کے ساتھ بنتی نہیں تھی. امتیاز شیخ اور مقبول شیخ ساری شکارپور کو پتہ ہے, شاید آپ کو پتہ نہ, مجھے کہنا نہیں چاہیے, کہاں بیٹھتے تھے کہاں ہوتے تھے. اور 99 میں 2000 میں انہوں نے میرے والد صاحب کے خلاف جھوٹے کیس بنوائے جس سے وہ الیکشن میں کانٹیسٹ نہ کریں, اور میرے پاس پروف تھا بابا کو جب ESD کے وہ بنے تھے اریسٹ کروانے میں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ میرے والد صاحب کے خلاف اتنی حرکتیں کریں اور یہیں پلا پڑا ہو, یہیں سے پلا پڑا ہو. ہر جگہ پوچھ لیجیے گا, آپ ان سے کبھی انٹرویو کریں تو پوچھ لیجیے گا کہ 88 کی گورنمنٹ لاڑکانہ میں DC آپ ہوتے تھے یا کہیں بھی آپ ہوتے تھے. تو کہنا نہیں چاہیے, لیکن آپ نے سوال کیا تو میں بیٹا ہو کہ اپنے باپ کی بات پیچھے کیسے کر سکتا ہوں. سیاست اپنی جگہ پہ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ سکوں. میری اصلی اختلافات یہ ہیں کہ میں نہیں بیٹھ سکتا. اور بے نظیر صاحبہ جب تک ہوتی تو اس نے پتہ نہیں کہاں سے اپروچ کی تھی, آپ میرانی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن بے نظیر صاحبہ ان کو دروازے سے اندر انٹر ہونے نہیں دیتی تھی. سر یہ بتائیں کہ آپ چونکہ آپ خاندانی طور پر پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے, آپ کے والد محترم نے بھی پوری زندگی پیپلز پارٹی کو دی, آخر پیپلز پارٹی کو کیا ہوا کہ آپ کو چھوڑ کر امتیاز شیخ کو جوائن کیا؟ کیا اس کی مجبوریات ان کی ہوئیں؟ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے, ان کو پرانے لوگ پسند نہیں ہیں نا. دیکھیں نا, زرداری صاحب آ گئے تو زرداری صاحب اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے نا, کہ میرے اپنے بندے میرے ساتھ ہوں. ہم محترمہ کے ساتھ تھے, بھٹو صاحب کے ساتھ تھے, ہم تو زرداری صاحب کو جانتے بھی نہیں تھے نا. بات ہی سیدھی. نہ 90 کی گورنمنٹ میں 88 کی گورنمنٹ نے کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی روابط تھے, نہ 93 میں. یہ پتہ تھا ان کے شوہر ہیں, ان کے لیے ہماری عزت اس لیے عزت ہے. ادروائز تو ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا سیاست تو ہماری محترمہ کے ساتھ تھی نا. تو یہ سسٹم ہوتا ہے, جو آتا ہے بندہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے, اس کو آیا وہ اپنے بندوں کو. لیکن ابھی پیپلز پارٹی میں تو یہ ہے کہ مجھے بتا دے کتنے پرانے چہرے ہیں, چند چہروں کے علاوہ آپ کے پاس تو پیپلز پارٹی میں, اور وہ چند چہرے بھی سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں. یہاں سے میرانی صاحب کو ہی اٹھا لینا, آفتاب شہبان میرانی کو. یہ تو آخر میں جا کے ادھر ان کو لاڑکانہ شہداد کوٹ کمبر میں ٹکٹ دی گئی کہ وہاں پہ منگسی صاحب اور چانڈیو صاحب کا جھگڑا چل رہا تھا. ادروائز وہاں یہاں تو ان کو شکارپور میں تو ٹکٹ نہیں دی گئی نا. میرپور خاص میں علی نواز شاہ جو پرانے, ان کے ساتھ کئی بہت سارے لوگوں کے ساتھ, صرف میں تو ایک نہیں ہوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے پاس ورکر کی ابھی عزت نہیں ہے. مجبوری ہے لوگوں کی, کیونکہ سندھ کو ہائی جیک کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے. PTI کی طرف سے آپ جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں یہاں ڈسٹرکٹ شکارپور میں, وہ بھی آپ کی موومنٹ انتہائی سست روی کا شکار ہے. تو آپ کس طرح گراؤنڈ اپنا تیار کریں گے؟ آگے مقابلہ سخت ہونے والا ہے. ابھی تو ٹائم پڑا ہے سر جی. سندھ گورنمنٹ نے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جو ہماری پارٹی کر رہی ہے ہمارے سامنے ہے, کیونکہ اب تنظیم سازی ابھی تو شروع ہوئی ہے ہمارے یہاں. پہلے تو PTI کی تنظیم سازی بھی نہیں تھی. میں نے ابھی تو اپنے سارے ڈسٹرکٹس تعلقہ اور یہ سارے کمپلیٹ کیے ہیں, اور میری نیکسٹ ویک ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہے,
تو ہم پھر یونین کونسل اور ٹاؤنس تک جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ اگلے سال بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، تو ہمارا پہلا ٹیسٹ تو وہاں ہے کہ ہم کیا رزلٹ دے رہے ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلی جنرل الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ جہاں سے لیس ہوئے ہیں، آپ ہیں یا جتوئی صاحبان ہیں، ایک دو اور ہے، تو ان کی جو مین وجوہات یہاں پہ جو بتائی جاتی ہے تجزیہ نگاروں کی جانب سے، تو وہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک ڈرائنگ روم کی سیاست پہ جو ہے نا کہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ والی سیاست میں ہی آپ چل رہے ہیں اور باہر ابھی نکلے نہیں ہیں۔ میرے لیے کہہ سکتے ہیں ڈرائنگ روم کی سیاست بھی نہیں ہے، میرا اپنا ملنا جلنا ہے، اور کیونکہ آج کل کا دور ہے، میں مانتا ہوں میڈیا کا، سوشل میڈیا اس کا، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور میں جب منسٹر تھا تو میں اس پورے شکارپور میں میرے 5 سال کا ٹینیور تھا، اگر سب سے زیادہ گاؤں، رستے، بجلی، نوکریاں اگر دوسرے لوگوں نے ٹینیور میں دی ہوں تو میں سیاست چھوڑ دوں۔ میں نے سب سے زیادہ کام کیا، میری بس عادت یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کروانا۔ میں نے تو شہر میں وہ بھی اسکیمیں دیکھیں گے، اسکیم ہماری دی ہوئی، لوگ دوسرے آ کے اس کے اوپر ہاتھ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ میرانی صاحب سے پوچھ لیجیے گا، میرا نہیں ہے یہ سب کہنا۔ میرانی صاحب اور ہم نے ایک اسکیم دی تھی، ساتھ مل کے فنڈز، تو یہی کینڈیڈیٹ آ کے ادھر کھڑا ہو گیا اور دعا مانگنے لگا کہ یہ میں نے اسکیم دی، اور اسکیم وہ کمپلیٹ بھی ہو گئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ باقی دوسرے سیاستدان جو ہیں وہ ڈرائنگ روم سیاست مجھ سے زیادہ جتوئی صاحب اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، میں اکیلا ہوں، اور انشاءاللہ میرا بیٹا بھی کچھ عرصے میں ان کی ایڈوکیشن جیسے باہر سے کمپلیٹ ہوگی تو ہم باپ بیٹے پھر ساتھ ہوں گے۔ یہ سر ڈرائنگ روم کی سیاست کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مقامی اور اپنے حلقے میں کم ووٹ دیتے ہیں اور باہر زیادہ ٹائم رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرانی ڈگر تھی سیاست کی، یعنی کہ جو اپنے لوگ گوٹھوں میں یا اپنے یونٹس میں جو پرانے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے انہی پہ آپ نے انحصار کیا، جبکہ ابھی سیاسی کلچر چینج ہو گیا اور پرسنل تعلقات یعنی کہ وہ زیادہ کام آئے، جو سب لوگوں جس کینڈیڈیٹ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ براہ راست تعلقات ہے وہی جیتا۔ دیکھیں نا، جن لوگوں نے پارٹی میں لیے جی ڈی کا ادھر ووٹ تو نہیں تھا نا فنکشنلی کا، میں تو اپنی اس پہ 35,000 ووٹ لے کے آیا ہوں نا، تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا نا، ٹھیک ہے نا، میری اٹھنا بیٹھنا اور ہر چیز تھی تو میں نے یہاں تک پہنچ سکا ہوں۔ دوسری چیز بالکل آپ کی بات، میں ٹائم باہر بھی زیادہ رہتا ہوں ادھر، لیکن میں کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں۔ میری سیاست اور دوسروں کی سیاست میں چینجنگ ہے، میں اصول کی سیاست پہ چلتا ہوں، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا کہ ہاں پرانے لوگوں کو چھوڑ کے میں نئے لوگوں کے پاس ہوں۔ میری سیاست پہلے میرے پرانے باپ دادا کے ساتھ جو چلتے آئے ہیں وہ ہیں، اس کے بعد میرے نئے لوگ ہیں۔ سر آخری سوال آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ چونکہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے مسلسل کہ عمران خان صاحب ہماری سندھ میں اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا اس کو دینا چاہیے، اور نئے لوگوں کی بھی پارٹی میں شمولیت ابھی وہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، چونکہ آج کل تو وفاق میں گورنمنٹ ہے تو زیادہ لوگ آنے چاہیے تھے لیکن لوگ بھی نہیں آ رہے، تو آپ کس طرح پھر یہاں پہ گراؤنڈ اپنا پی ٹی آئی کا بنا رہے ہیں، اور فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ آنے والے ہیں ڈسٹرکٹ شکارپور سے بھی پی ٹی آئی میں کوئی بڑی شخصیات؟ وہ تو وقت بتائے گا جب آئے گا، جب الیکشن قریب آئیں گے، لیکن یہ الیکشن کا ٹائم آتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ٹیم نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، تو ان کو تھوڑا سا سندھ میں ٹائم کم دینا پڑا ہے، لیکن میں اس چیز پہ بھی میری گورنر صاحب سے میٹنگس ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو 2-3 مہینوں میں جنوری فیبروری کے بعد آپ کو سندھ میں پی ٹی آئی زیادہ نظر آئے گی دوسرے ایریا سے انشاءاللہ۔
یہ جو سچائی نیوز جو کام کر رہی ہے اور آپ کو بھی مطلب نظر میں آتی رہی ہوئی کہیں نہ کہیں سچائی نیوز، تو آپ کیا دیکھتے ہیں سچائی نیوز کو اس حوالے سے کچھ کہیں؟ سر یہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کی جنگ ہے، ٹھیک ہے سر. میں بس دوستوں کو آپ کے چینل دیکھتا رہتا ہوں، آپ مجھے پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور ویسے ہی میں جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو چیک کرتا رہتا ہے سوشل میڈیا. میرا صرف ایک چیز سارے دوستوں کو، کہ اس قلم میں بہت طاقت ہے. قرآن شریف میں بھی اہم لفظ اقرا ہے. اس قلم میں زیادہ طاقت ہے. صحافت کریں، اصولوں کی صحافت کریں، کسی پہ پردہ نہ ڈالیں. کسی چیز پہ اگر آپ نے حق کی نیوز اور سچائی، جیسے آپ نے نام رکھا ہے، آپ نے اگر سچائی کے ساتھ اپنے چینل کو چلایا، چاہے میرے ساتھ آپ کے اچھے تعلق ہوں، کوئی بھی کسی کی جو خامی ہے وہ اگر آپ نے بیان کرنی ہے، اور جو اداروں میں ہو رہا ہے جو وہ آپ نے بیان کیا ہے، تو اس کا اجر آپ کو اوپر خود آپ کی طرف سے ملے گا، یہاں عوام کی، کیونکہ آپ ہی ہیں، آپ کے تھرو یہ ساری آواز پہنچتی اوپر تک. میرے ایک بندے کے پہنچنے سے یہ بات نہیں چلے گی. یہ جو کیمرہ میں جو چیز بند ہو رہی ہے اور آپ پورے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو اگر آپ جس چینل کا نام آپ نے سچائی رکھا اور سچائی سے آپ نے نیوز چلائی، تو اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اور ہماری بھی آپ کی دعائیں تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. کوئی انتظامی تبدیلی آنے جا رہی ہے سندھ کے اندر، اور خصوصاً ہمارے ضلع کے اندر، کوئی ایسی بات ہے کیا؟ میں نے آیا ہوں، میں نے سنی ہیں باتیں بہت ساری، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لوگ جو باتیں کر رہے، میں یہاں آیا تو مجھے بولا گیا کہ سر وہ امتیاز شیخ پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ آ رہے ہیں. میں نے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہاں سے فرشتے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں. تو میری طرف سے تو میں آپ لکھ لیں کہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ میرا رابطے، میرے سارے دوست ہیں اس میں، میرے سارے مہربان دوست ہیں، بڑے ہیں، ادھر ہوتی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. نہ میرا جانے کا اس میں کوئی ڈسٹرکٹ میں اتنی نہیں آئے گی چینجنگ، انشاءاللہ آئے گی تو پورے صوبے میں چینجنگ آئے گی. آخر میں اپنے حلقے کے عوام کو سچائی نیوز کی پلیٹ فارم سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے ووٹرز کو؟ اپنے ووٹرز کا تو میں بڑا مہربان ہوں، میرے ساتھ ہیں اور ابھی تک ہیں، اور میری کوتاہیوں کے باوجود بھی میرے ساتھ ہیں. سیاست سے کوتاہی ہوتی ہیں، لیکن میں شکارپور کی عوام کو ایک چیز کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قبضہ مافیا، بلیک میلر، اور ادھر جو آج کل لا قانونی چل رہی ہے، روز چوری ڈکیتی، ان کے لیے ساتھ ہو جائیں. یہ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے، ایک آواز بنے، ان لوگوں کو اس شہر سے بھگائیں جنہوں نے ان شہر کو یرغمال کیا ہوا ہے. آج چاروں طرف سے شہر میں صرف ڈرگز، مافیا، یہ سارا کچھ بیٹھا ہوا ہے. پورا شہر کا پانی خراب ہو گیا ہے ان قبضہ کی وجہ سے. ڈرینیج کا پورا سسٹم بیٹھ گیا ان قبضوں کی وجہ سے. پورے شہر میں آج جو قبرستان، وہ جگہ جہاں لوگ اپنے بڑے دنوں میں، آج وہاں بڑے بڑے چرس اور ڈرگز کے اڈے، وہاں نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. تو میرا شکارپور کی عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پارٹی کو چھوڑ کے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، چاہے مسلم کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، جہاں ایک بھائی کے ساتھ ناجائزی ہو رہی ہے تو اس پہ سب ساتھ ہوں گے. تو جنہوں نے شکارپور کو یرغمال بنایا ہوا ہے لوگوں نے، ان سے آپ کو نجات ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں. خیر ناظرین، مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز. آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز، اسپیل ہے SACHAI اسپیس NEWS، لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں.